وہ صرف دین اسلام ہے۔ تو کیا یہ حق کی جو نعمت ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس نظریے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے مسلمان حساس ہے کہ اگر یہ تقسیم مان لی گئی تو پھر حق تقسیم ہو جائے گا، وراثت تقسیم ہو جائے گی، انبیاء سے تعلق تقسیم ہو جائے گا، سب کچھ تقسیم ہو جائے گا۔ اور سن لیجئے، آپ یہ کٹ لگا کے تقسیم کر ڈالیں گے مگر یہودی کبھی کٹ نہیں لگائے گا، وہ گریٹر اسرائیل بنا کے چھوڑے گا، وہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ کے چھوڑے گا، وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کر کے چھوڑے گا، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اگر کوئی گمراہ مسلمان آج اپنے دین سے دستبردار ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کل خود دیکھے گا یہی یہودی جس کو آدھا حصہ دے کر تم ادھر بیٹھو گے وہی آگے بڑھے گا، کل تم سے مکہ اور مدینہ بھی مانگے گا۔ گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ اس کا نقشہ کوئی نہیں بدل سکتا، وہ اس پہ چل رہا ہے، وہ آگے بڑھے گا۔ تو کون سے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ کس سے پوچھ کے کر رہے ہو؟ انہی سے پوچھ لو، اپنے آقاؤں سے، کہ راضی ہو گریٹر اسرائیل چھوڑ دو گے؟ ہم تمہیں بیت المقدس دے دیتے ہیں، گریٹر اسرائیل کا تصور نکال دو گے؟ کبھی نہیں نکالیں گے، کبھی نہیں نکالیں گے۔ جی ہاں، جیسے یہاں بھارت کے بارے میں خوش فہمیاں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، جا کے پوچھے تو صحیح اس سے کہ وہ کن کن باتوں سے دستبردار ہو گئے، بڑے اتفاق کی پینگے بڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کے جناب جاسوسوں کو چھوڑتے ہیں، قاتلوں کو چھوڑنے کی کوئی باتیں ہوتی ہے، کتنے چھوڑ دیے، سب کچھ کی۔ ان سے تو پوچھے، مندر بنا کے انہیں خوش کرنا چاہتے ہو، ان کے قصیدے پڑھ کے خوش کرنا چاہتے ہو، ان کی اتنی فلمیں ڈرامے دکھائے، کیا ملا؟ مان لیا بھارت نے کہ چلو جی آپ نے حق ادا کر دیا، ہماری فلم انڈسٹری کو آدھے سے زیادہ کامیاب آپ نے بنایا، بہت شکریہ آپ کا، اب ہم آپ ساتھ رہیں گے۔ ہاں، بلکہ فلم انڈسٹری کامیابی نہیں بنائی بلکہ ہماری تہذیب و تمیز تک آپ نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے، اب تمہارا ملاپ رہے گا، اب ہم آپ کا لحاظ کریں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، ان باطلوں کے چکروں میں مت آنا، اے پیغمبر، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم اپنی ملت چھوڑ کے ان کی ملت میں نہ چلے جاؤ، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ جو کچھ چاہیں کر لیں، جس کو چاہیں چھوڑیں، ان کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیں، ان کو جو چاہیں ان کو مانتے رہیں، یہ ان کے مندر بنائیں، مندروں میں جا کے کہتے ہیں، میں نے عید کی نماز مندر میں پڑھی، چرچ میں جی، چرچ مندر برابر ہے سب، تو چرچ میں پڑھو، جا کے مندر میں پڑھو، تم ان کے بھگوانوں کو لا کے اپنے سر پہ اٹھا کے پھرو، پھر بھی تمہیں مودی نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا، وہ قاتل درندہ نہیں چھوڑے گا، یہ قومیں تمہیں نہیں چھوڑے گی، اس وقت تک نہیں چھوڑیں گی جب تک تمہارا تعلق اپنے دین سے بالکل جدا نہ کروا دیں، الگ نہ ہو۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں، ترکی نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، یورپ کا پورا کلچر اپنایا، مگر ایک رشتہ نہیں چھوڑا تھا، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، کبھی نہیں مانا ترکی کو۔ آج ترکی سب سے زیادہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ کیوں نہیں مان کے دیا یورپ نے، گوروں نے ترکی کو؟ دیکھ لیں آپ، یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو مسلمانوں جاگو، اور ان ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ ہو کہ جنہوں نے نہ قرآن سمجھا نہ حدیث، جن کا دین سے کوئی تاریخی اور موجودہ اور ظاہری باطنی تعلق ہمیں نظر نہیں آتا، جنہوں نے صرف دین کو اپنے لپ سروس کے طور پہ استعمال کر رکھا ہے، زبان کی حد تک رکھا ہوا ہے، فکر خیالات سب بدل چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں، جو میڈیا چلا رہے ہیں، جو اس قوم کا نظام چلا رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے گمراہی کی طرف جا، اسی لیے لڑائی چلتی رہے گی، علماء کی اور اس قسم کی ذہنیت کی چلتی رہے گی۔ وہ کچھ بھی کرتے رہیں، بالآخر یہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ جو حق کو باطل سے جدا نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد صرف گمراہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام حق ہے اور اسلام سب سے برتر ہے، اوپر ہے، سپریم ہے، سپیریئر ہے، بس اللہ کے یہی دین قبول ہے۔ باقی سارے دین باطل ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں مگر ان کو حق نہیں سمجھتے۔ احترام اور چیز ہے، لحاظ اور چیز ہے۔
مگر حق نہیں سمجھتے. یہ ملا دیتے ہیں, مکس کرتے ہیں, احترام کے نام پر, جمہوریت کے نام پہ یہ ان کے باطل ہونے کی نفی کرتے ہیں, ان کو حق سے ملاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, وہ باطل ہیں, وہ غلط ہیں, اور اسلام حق ہے بس. اور جنت کا جو فیصلہ ہے, جنت و جہنم کا, وہ بھی قرآن نے کر دیا کہ جو اسلام پر مرے گا وہی اللہ کی جنت پائے گا, اور جو اس دین پہ نہیں مرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں مانیں گے تو پھر دین کی بنیاد ہی کوئی نہیں رہے گی, اور کسی کو دین اسلام میں داخل کرنے کا جواز ہی نہیں رہے گا. تو ہمیں اللہ نے آج بھی ان نشانیوں علامتوں کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں, ہم انبیاء کرام سابقہ جو ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے صدقے میں دیکھیے جناب, اسی میں سے ہر سال یہ جو آپ کے یہاں عید الاضحیٰ آتی ہے اور اتنے زور و شور سے قربانی کے سلسلے ہوتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ہر وقت نماز میں بھی ابراہیم و آل ابراہیم پہ درود بھیجتے ہو, اور پھر جب سال گزر جاتا ہے تو پھر ساری دنیا کے لوگ قربانی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے, تو حضور نے فرمایا حاذی سنت و ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. قائم رکھا ہے نا. یہ کتنی بڑی نشانی. کیا یہودیوں میں کوئی ایسی نشانی موجود ہے؟ یہ علامتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کی دنیا کے اندر کوئی ایسی نشانی ہے نہیں. جب ان کا دین ہی نہ ہی رہا تو پھر نشانیاں کیا رہیں گے؟ ان کی کتاب صحیفے جو بھی تھے وہ سب ختم, مٹا دیے, تو نشانی کیا رہے گی؟ نماز میں ہم درود بھیجتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر, اور اس کو درود ابراہیمی کا نام دیا گیا. قربانی ہم ہر سال کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی یاد میں. جب حج کرنے جاتے ہیں, پوری دنیا کو اللہ نے پھر ملت میں ڈالا, ہر سال اس کی پریکٹس کرا کے اور یہ منظر دکھا کے ملت کو استحکام دیا ہے حج کے ذریعے سے, تاکہ وہاں پہنچ کر کے پھر ایک دفعہ دنیا یہ نظارہ دیکھے کہ اگر کوئی امت اور قوم حضرت ابراہیم کی جانشین اور سابق انبیاء سے تعلق رکھنے والی ہے تو یہ امت محمدیہ ہے. وہاں جا کر آپ اسی گھر کا طواف کرتے ہو جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے, اسی جگہ جہاں ان کے قدم جمے ہیں آج بھی, وہاں 2 رکعت نماز پڑھوائی ہے قرآن نے. یہاں نماز پڑھو, ابراہیم کے قدموں کو پھر یاد کرو.